نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہم سورہ یونس پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کا سبق ہے آیت نمبر 74 سے ہے آج کا سبق، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان کے بعد اپنے پیغمبران کو قوموں کے پاس بھیجا، یہ رسول ان کے پاس صاف صاف نشانیاں لے کر پہنچے، پھر وہ ایسے نہ تھے کہ جن باتوں کو وہ جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لے آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے لیکن لوگوں کا یہ حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بہت سی روشن نشانیاں یعنی کہ واضح دلائل، ٹھوس دلائل، معجزات اور ایسے نشانیاں دے کر بھیجا کہ لوگ ان کو حق کو پہچان گئے، لوگ جان گئے کہ یہ حق ہے، جو بات انبیاء کرام ان کو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ مگر ان کے قوموں نے کیا کیا کہ وہ نہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بتائی کہ وہ ایسے نہ تھے کہ جن باتوں کو جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لے آتے۔ ہم اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آج کی آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ جیسے کہ ہم نے جانا کہ سورہ یونس جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی میں اور ان کو ایذا رسانی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ تقریباً آخر کا دور تھا مکہ کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے طور پر، ان کو ڈراوے کے طور پر، ان مشرکین کو ڈرانے کے لیے اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ تسلی اور ہمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بتائے، ان کی مثالیں پیش کی، جس میں نوح علیہ السلام کی پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک قوم کو ہدایت کا پیغام پہنچایا مگر انہوں نے دشمنی کی ان سے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ میں اللہ کا پیغام تم کو پہنچاؤں اور تم اسی وجہ سے میرے دشمن بنے ہوئے ہو، تو ٹھیک ہے، تم اپنی ساری قوت جمع کر لو، سارے اپنے شرکا کو، اپنے شریکوں کو بلاؤ اور میرے خلاف چال چلو، اور مجھے تم جو بھی میرے ساتھ تم مکر کرنا چاہ رہے ہو، جو چال چلنا چاہ رہے ہو، تم مجھ پر چلو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، میں ایک تم کو حق بات بتا رہا ہوں، حق کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں جس میں سراسر تمہاری خیر خواہی ہے، تمہاری بھلائی ہے، تو اگر تم اس کو نہیں قبول کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ پر توکل کرنے والا ہوں، اللہ کے لیے فرما بردار ہوں اور میں اسی دین پر قائم ہوں جس پر تمہیں میں بلا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان ظالموں کو اللہ توفیق نہ ہوئی حق پر حق قبول کرنے کی، ایمان لانے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کار تمام جو مخالفین تھے ان کو غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو ایک کشتی میں سوار کروا کے ان کو اس عذاب سے بچا دیا۔ تو ان آیات میں ایک طرح سے مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ہوش میں آ جاؤ، تم جس روش پر چل رہے ہو، تم دیکھو کہ پچھلی قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ تو آج کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بہت سے انبیاء کا ذکر فرمائیں گے اور ان کے قوموں کا ذکر فرمائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور انہوں نے انبیاء کرام کی بات ماننے کے بجائے
تکبر کیا اور ان سے دشمنی پر اتر آئے اور اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کیا، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ اور ان آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں۔ ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی فرما رہے ہیں کہ تم آج جس مشکل سے گزر رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی اور یہ وقتی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو ضرور غالب کرے گا اور تم ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہو۔ تو یہ مقصد ہے آج کی آیت کا۔ ہم انشاءاللہ ان کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، پھر ثم جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کے کچھ عرصے کے بعد کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے نبی تھے جو کہ جن کو شرک کے خلاف ان کو مبعوث کیا گیا تھا اور مشرکین کو دعوت دین دینے کی ذمہ داری عطا فرمائی گئی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کر دیا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثم بعثنا ہم نے مبعوث کیے، ہم نے بھیجے من بعد ہی کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے رسولن جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، کئی رسول، ٹھیک ہے، کئی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے الی قومہم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام نوع انسان کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ ہی نبی ہے، آپ ہی کا پیغام رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں کو پہنچے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت پر ایمان لا کر جو اللہ پر ایمان لائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے وہی مسلمان ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر قوم میں، بہت سی قوموں میں، ان میں سے ہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ قوم میں سے عام طور پر ان کے ہی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے رسول بننے کی ذمہ داری کے لیے۔ اور اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں کہ جب ایک قوم ایک انسان کو جانتی ہے، بچپن سے وہی انسان پیدا ہوا، پلا بڑا، انہی کے درمیان رہا، جب وہ انسان رسالت کا پیغام سناتا ہے اچانک سے، تو قوم کے لیے یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ انسان کل تک تم میں تھا، وہ تم کو کوئی ایسا پیغام نہیں دے رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے کے اذن سے وہ تمہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنایا ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ تمہیں حق کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو اور پھر ایک قوم کا اپنا انسان جب اپنا ہی نبی ہوتا ہے تو وہ اس قوم کے طریقوں کو بھی جانتا ہوتا ہے اور قوم کی زبان بھی سمجھتا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی اپنی قوم پر مبعوث فرمایا، اور بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس کی صحیح تعداد تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہت سے انبیاء کرام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یعنی بہت سے انبیاء کرام جن کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بہت سے انبیاء کا ذکر اللہ نے نہیں بھی فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے قرآن میں کہ بہت سے انبیاء کا ذکر تو ہم نے کیا ہے لیکن بہت سے انبیاء کرام کا ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال ہر قوم کے ساتھ کیا ہوا، فجاؤہم، وہ انبیاء کرام آئے ان کے پاس، اپنی اپنی قوموں کے پاس، بالبینات، اللہ کی طرف سے روشن اور واضح نشانیاں لے کر آئے، نبوت کے دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اور حق کا پیغام لے کر آئے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ بہت واضح تھی اور آسان تھی، انسان کی عقل میں سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہی بات سچ ہے، یہی بات حق ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا، فما کانوا لیؤمنوا، وہ نہیں تھے
ایمان لانے والے، بما کذبوا بہ من قبل، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی کہ یہ اپنے اپنے طریقوں میں اتنے مشغول تھے، خوش تھے، غافل تھے، ان کے اندر اتنا تکبر آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، اور خاص طور سے جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے تھے، جو سرداروں کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے اندر اتنا تکبر ہوتا تھا کہ وہ اپنے آگے کسی کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، حق بات کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم یہ دیکھو کہ سامنے تمہیں کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ لیکن جب انسانوں میں تکبر ہوتا ہے تو وہ یہ اصول بھول جاتا ہے، وہ بات پر غور نہیں کرتا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے۔ انبیاء کرام عام طور پر اس قوم کے اچھے لوگ ہوتے تھے، مگر سرداروں کی حیثیت نہیں ہوتی تھی ان کی، تو ان کو یہ بات ان کا یہ تکبر تھا کہ وہ اپنے سے کمتر جس کو سمجھتے ہیں اس کی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو ان کے کان شروع سے بند ہو جاتے تھے، بات کو سمجھنے سے پہلے، سننے سے پہلے ہی وہ اس کا انکار کر دیتے۔ جہاں ان کو لگتا کہ یہاں تو ہماری جو بڑائی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہمارا جو مقام ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کو بگاڑا جائے گا، اگر ہم ان کی باتوں میں آ جائیں گے، ہم انبیاء کرام کی بات کو مان لیں گے، حق کو قبول کر لیں گے، تو ہماری تو بڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ بات کو صحیح نہ سنتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، بس فوراً سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی برائی ہوتی ہے ان کے اندر۔ اور جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ ایک بات کو منع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اتنا بڑے پن کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں، تو صحیح بات کو غلط کہنے کے بعد پھر وہ اسی پر اڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ جو اس طرح سے حق کی نا شکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انعام کرتا ہے کسی قوم پر نبی کو بھیج کر، لیکن اس نعمت کو ٹھکراتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر سنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے، کذالک نطبع علی قلوبہم، کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ان کی سزا ہوتی ہے ان کے تکبر کی۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ دل کی جتنی بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لڑنا جھگڑنا، حسد کرنا، تعصب رکھنا دلوں میں، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں کی جڑ کیا ہے، انسان کے اندر بڑائی کا احساس کہ میں بڑا بن کر رہوں سب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا یہ بات پسند نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب ہدایت کا پیغام ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اور حد سے بڑھنے والوں سے کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کی کائنات ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی اسی کو حق ہے کہ وہ بڑائی کا احساس اسی کا ہے، کیونکہ اس کو حق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، تو وہ بڑا ہے اصل میں۔ لیکن انسانوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بڑا خود کو تکبر کرنا۔ شیطان نے بھی تکبر ہی کیا تھا، اسی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں بتایا کہ انبیاء کرام کی بات سنتے ہی فوراً انکار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی بڑائی کے احساس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 110 میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دل اور آنکھیں پلٹ دیتے ہیں، جیسے وہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان ساری آیات میں کیا بات واضح ہے کہ انہوں نے شروع ہی سے انکار کر دیا، انبیاء کرام کے اس پیغام کو سننے، سمجھنے، غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح سورہ یونس کی 39 کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔
بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کے دلوں کا انجام کیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق ان سے محروم کر دیتا ہے ان کو۔ شیطان نے بھی کیا کیا تھا، جب اس کو کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان کا تکبر کیا تھا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، میں بہتر ہوں اس انسان سے جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں کیوں اس کی تکریم کروں، میں اس کو کیوں عزت دوں کہ میں تو اس سے بہتر اور بڑا ہوں، اور اسی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کی انکار کر دیا۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 102 103 میں، ہم آپ سے ان بستیوں کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، بلا شبہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، پھر وہ پہلے جو بات جھوٹی بتا چکے تھے اسے ماننے والے نہ تھے۔ اسی طرح کافروں کے دل بند کر دیتا ہے اللہ، اور ہم نے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں دیکھا اور انہیں بے حکم ہی پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 103 کا ترجمہ ہے یہ سورہ اعراف کی، کہ یعنی ہم نے مذکورہ بالا انبیاء کے بعد فرعون کے اور اس کے درباریوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنے روشن دلائل دے کر بھیجا۔ یہاں فرعون موسیٰ مراد ہے، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوموں کے دستور کے مطابق انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں دشمنی اور مخالفت سے نہیں مانا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ نمل میں بھی آیت نمبر 14 میں فرمایا یہ ظلم و تکبر سے معجزوں کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان شر پسندوں کا کیسا انجام ہوا۔ فرعون اور فرعونیوں کا یہ انجام ہوا کہ ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا، تاکہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں اور وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تکبر کا انجام جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اور یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کی، سیدنا حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ یعنی کہ سچے انسان جو دنیا میں ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاجز بنا کے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، تو اور جب وہ کوئی بات اللہ کے بھروسے پر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، ان کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تندخو، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر،
گویا یہ جو صفات ہیں، تندخو کون ہوتا ہے؟ جو بات بات میں اکڑ کر بات کرتا ہے، لوگوں کو نیچا کرتا ہے، تلخی سے بات کرتا ہے، زور یعنی کہ چلانا چیخنا، زور سے بات کرنا اور اکڑنا اور تکبر کرنا، یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ وہ جہنم میں لے جاتی ہے انسان کو۔ تو دیکھیں اگر ہم غور کریں ہمارے لیے کیا سبق ہے یہاں پر، کیونکہ تکبر جو ہے وہ صرف مشرکین کی ہی صفت نہیں ہے۔ تکبر جو ہے وہ انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اگر اس کو انسان دباتا نہیں ہے، حق کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو وہ تکبر بڑھتا رہتا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ ہر فرقہ اپنے آپ کو بہتر اور بڑا سمجھتا ہے، اور جو اس فرقے کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، جو اس کے ایک طرح سے امام ہوتے ہیں، ان اپنے عقائد کو، اپنے امام کی بات کو سب سے بلند رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں انسان کی اپنی تکبر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اندر یہ تکبر ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں، اور وہ اس شخصیت پسندی میں فرقے بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بیماری مسلمانوں میں اسی وجہ سے ہے کہ تکبر اور انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے اندر برائیاں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ رکھے، کیونکہ تکبر جو ہے اگر رائے برابر بھی تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے تو جہنم میں وہ نہیں جا سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو انبیاء کرام آئے اور ان کی قوموں نے تکبر کے وجہ سے ان کے پیغام کو فوراً سے منع کر دیا، انکار کر دیا، جھٹلا دیا، ان کو پھر توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کتنے ہی ان کو پھر انہوں نے معجزات دیکھے، کتنا ہی حق کو واضح ان کے سامنے پیش کیا گیا، مگر وہ ان کے اندر سے اب ہدایت کی توفیق ختم ہو گئی تھی اور ان کا انجام برا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے، اور اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ چونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ یونس ان حالت میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کو بہت اذیتیں دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو آزمایا جا رہا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ جو غریب مسلمان جن کا کوئی بڑا خاندان نہیں ہوتا تھا، ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کو ہمت بندھائی، مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ وقتی بات ہے، ان کافروں کی مہلت پوری ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہی غالب اور کامیاب ہوتا ہے، اور جو ایسے سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سرکشی کی ایک مہلت ہوتی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو گویا مکہ والوں کو ڈرایا بھی گیا ان آیات میں، ان واقعات میں، کہ تم سنبھل جاؤ، جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ تم کو تباہی تک لے جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید مثالیں پیش کر رہے ہیں، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، کہ ان انبیاء کرام کے بعد جن کی قوموں کو اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور مسلمانوں کو بچا لیا، جو بھی انبیاء کرام کے ماننے والے تھے ان کو بچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت دی گئی، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جو سردار تھے، جو ملا تھے، جو بڑے تھے اس کے دربار کے، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دین کے پیغام کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بیاات نا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے تھے، بڑے بڑے معجزات تھے، اور دلائل بھی دیے، موسیٰ علیہ السلام کو نے حق کے دلائل بھی پیش کیے اور ان کو معجزات بھی دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا،
وَكَانُوا اور تھے وہ قوما مجرمین، وہ مجرم قوم تھی، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ بہت ہی خود کو بڑا سمجھنے والے تھے، وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے مجرم لوگ تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور آیات میں ذکر ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد ان آیات کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو فلما جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے ان کے پاس، جاءہم ان کے ساتھ آئے، حق کے ساتھ، من عندنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا پیغام لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین۔ یہ ایک پرانا طریقہ ہے، جب یہ سرکش لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں تو حق کو جادو بول دیا کہ یہ تو جادو ہے، واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا جو حق تمہارے سامنے واضح آیا ہے تم اس کو اسحر ھذا، تم اس کو جادو کہتے ہو؟ یعنی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جادو ایسا نہیں ہوتا، یہ حق ہے، تمہارے سامنے حق کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور تم اس کو جادو کہہ کر جھٹلا رہے ہو۔ ولا یفلح الساحرون، تو جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ جادو تو ایسی چیز ہے جس کا اثر وقتی طور پر ہوتا ہے، جو انسان کو شعبدہ بازی سے انسان کی آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو یہ فلاح پانے والے نہیں ہوتے۔ جادوگر کا انجام تو برا ہوتا ہے اور جادو ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا، کیا تو اب تم آئے ہو ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تم ہم کو پھرا دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہم کو اس چیز سے پھرا دو جس پر وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ تم اس ہمارے باپ دادا کے قدیم طریقے کو اس سے ہم کو پھرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمارے اس مثالی طریقے سے جو کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تم اس سے ہم کو ہٹانا چاہتے ہو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم تو یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تم بڑے بن کے رہو، یعنی کہ خود تکبر کر رہے تھے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر الزام لگایا کہ تم بڑے بننے کے لیے آئے ہو، یعنی کہ تم ہم کو اپنی بات منوا کر تم بڑے بننے چاہ رہے ہو، تم اپنا طریقے کا دین چلانا چاہ رہے ہو، جبکہ ہمارا طریقہ تو ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور دیکھیں، جو انسان خود تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا نہ ثابت ہو جائے، کیونکہ وہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں ہی سب سے بڑا بن کے رہوں۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح سے جھٹلا دیا، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تو تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں، مزید بھی ابھی یہی قصہ چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ باتیں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلسل طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ حق کو جان کر پہچان کر انکار کرتے ہیں، ان کا طریقہ بس ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی ذہنیت ہوتی ہے ان کی، کیونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جھوٹا ان کا جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز جھوٹ ہوتی ہے اور ایک طرح سے نمائش ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو مرعوب کر کے ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ اور ان کی جو بڑائی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کے اس بڑے پن سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے فالوورز بن جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے فالوورز کم ہو گئے، کوئی اور حق لے کر آیا، تو اگر وہ لوگ اس حق سے متاثر ہو گئے
تو پھر ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ پوری قوت کے ساتھ لڑتے ہیں حق کے ساتھ اور اس کو جھٹلانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں میں تو ان کے یقین تھا مگر بے انصافی اور غرور سے زبان سے انکار کر رہے تھے۔ یعنی کہ وہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور حق ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو واضح طور پر پیش کیا جائے اور پھر بھی انسان اس کو جھوٹا کہہ سکے۔ حق بات کو جھوٹ کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ کے مشرکین نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جادو ہی ایک ایسی چیز کا بہانہ، یعنی واضح حق کو وہ جھوٹ کیسے، اتنے ساری نشانیوں کو، دلائل کو کیسے وہ منع کر سکتے تھے۔ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ جادو ہے بس۔ جادو جو ہوتا ہے وہ وقتی چیز ہوتی ہے، اس کا اثر بھی وقتی ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا دین جو ہے وہی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ انہوں نے کیا بہانہ بنایا، کیا الزام دیا، بجائے حق ماننے کے انہوں نے کیا الزام دیا حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ تم تو ہماری بڑائی ختم کر کے اپنی حکومت بنانا چاہتے ہو۔ کیونکہ دیکھیں مذہب شروع سے جب سے انسانیت ہے ہمیشہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، مذہبی برتری حاصل کر کے سیاسی برتری حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے لوگوں کو بہت سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مقام نہیں رکھتے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ایسے ہی بڑوں کے باتوں میں آ کر اور ان کو مذہبی عقائد کے ذریعے ہی ان کو قابو میں کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ مذہب میں جو جتنے جھوٹے مذہب ہیں ان میں جو طریقے ہیں، جو چیزیں ہیں، جو رسم و رواج ہے، وہ ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہے، ان کو پرکشش اور خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ کا دین تو سیدھا سادہ ہے اور وہ حق ہے، اس لیے سیدھا سادہ ہے، لیکن جو طور طریقے ایسے لوگ بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ کشش ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو سجایا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کو یہی فکر تھی کہ یہ، حالانکہ انبیاء کرام کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، کہ ان کے عقائد کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ان کے دین کو صحیح کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ جو بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری مذہبی برتری ختم ہوئی تو پھر ہماری سیاسی برتری بھی قائم نہیں رہے گی، کیونکہ ہمارے جو پیروکار ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوت ہے وہ سب ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو سورہ مومنون میں بھی آیت 24 میں فرمایا کہ یہ چاہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی الزام لگایا ان کی قوم نے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، حالانکہ انبیاء اور مصلحین محض اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اگر حکمران اسلام قبول کر لیں تو پھر خود ہی اصلاح کے فریضہ سر انجام دے کر ان کی حکومت سے تعارض نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب روم کے بادشاہ کو بھیجا تھا پیغام دین کا، تو یہی کہا تھا کہ تم اگر اسلام کو قبول کر لو گے تو تمہاری سلطنت باقی رہے گی اور تم سلامت رہو گے، تمہاری برتری سلامت رہے گی۔ مگر وہ بھی بد نصیب ایمان لاج اس کے دل میں آ گیا تھا، مگر اس نے کیا کیا کہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، اور کہا کہ تم اگر اپنی حکومت کو رکھنا چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ لیکن قوم جو تھی وہ بدک گئی اور وہ سرکش ہونے لگی، تو پھر روم کا جو بادشاہ تھا وہ ڈر گیا، ہرقل اس کا لقب تھا،
وہ ڈر گیا کہ میری قوم اگر میری مخالفت پر اتر آئے گی یا مجھے قتل ہی نہ کر دے تو وہ مسلمان نہ ہوا اور اسلام سے محروم ہوا اور کفر کی حالت میں مرا۔ اپنی حکومت بھی اس نے لوز کی، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روم پر غلبہ دے دیا، حالانکہ وہ اس وقت کی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی قوت تھی، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو اس کی حکومت قائم رہتی۔ لیکن ان متکبر لوگوں کو ہمیشہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بڑائی نہ چلی جائے، اسی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے دین کی دعوت لے کر جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ جب توحید کا پیغام فرعون نے سنا تو وہ چراغ پا ہو گیا اور سرکشی پر اتر آیا اور اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو اس نے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ تو اس نے یہ ڈنڈورا پٹوایا لوگوں میں کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا فرمائے تھے، لیکن اس ظالم نے کسی معجزے کو حق نہ مانا۔ کئی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے اور بہت سے معجزات اس دوران فرعون اور اس کی قوم نے دیکھے، مگر اس کی قوم کے لوگ بھی بہت کم لوگ ایمان لائے اور فرعون نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی فوج کے ساتھ جب بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا تھا۔ تو بہرحال ہم مزید ان کا قصہ پورا کرتے ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اب جب اس نے جادوگر کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس نے کیا کیا؟ اب اس نے سوچا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کروائے گا یہ، اور اس نے اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی مشہور اور بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پہلے ڈالو۔ جادوگروں نے پوچھا کہ کون پہلے ڈالے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت کے تحت ان سے کہا تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بہت زیادہ تفصیل ہے اس کی، جو ابھی ہم انشاءاللہ کچھ آیت دیکھیں گے سورہ اعراف کی، اور سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرعون نے لوگوں کو مغالطہ دینا چاہا اور کھلے حق کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے جادو کے ذریعے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ فلما جب القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ یہ جو تم کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی مٹا دے گا اس جادو کو۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرارت پسندوں کو اور مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کے کام کو اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم نہیں رہنے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حق اپنی باتوں سے ثابت فرما دے گا اگرچہ ان مجرموں کو برا معلوم ہو۔ تو اس کے بارے میں سورہ اعراف میں آیت 113 سے لے کر 118 تک ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے فرعون سے اس بات کا اقرار کرا لیا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں موقع اور محل کے اعتبار سے انعام بھی دیا جائے گا۔ یعنی کہ جادوگر بھی اسی لالچ میں آئے تھے کہ وہ یعنی دولت کمانے کے لیے اور اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہی آئے تھے، اور انہوں نے فرعون سے وعدہ لیا، فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ تمہیں نہ صرف منہ مانگا انعام ہی ملے گا بلکہ تم خاص شاہی نظر کرم کے بھی حقدار ہو جاؤ گے، یعنی کہ میں تم کو اپنی سلطنت میں بڑے عہدے دوں گا، اپنے بڑے درباریوں میں شامل کر لوں گا، شاہی دربار کے تم رکن بن جاؤ گے۔
جب انہیں بادشاہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو مقررہ تاریخ آ گئی۔ جادوگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آئے تو ان کو اپنا اتنا بھروسہ تھا اپنے اس ہنر پر کہ انہوں نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہل آپ کرو گے یا ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ پہلے تم اپنے کمالات دکھاؤ، پھر ہم اللہ کی قدرت دکھائیں گے اور حاضرین خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ سنتے ہی جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھانے لگے اور میدان میں بے شمار رسیاں اور لکڑیاں ڈال دیں جو لوگوں کو سانپوں کی طرح چلتی پھرتی معلوم ہوتی تھی۔ دراصل انہوں نے نظر بندی کی تھی، ورنہ رسیوں اور لکڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، مگر لوگوں کو وہی زندہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف آ گیا، کیونکہ اتنے بے شمار سانپ میدان میں رینگ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ڈر گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، ذرا اتنے اپنے سیدھے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال کر تو دیکھو، یہ جادوگروں کے تمام کرتب ہڑپ کر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا اور حق اور باطل کا مقابلہ ہوا۔ لوگوں کی آنکھیں سانپوں پر جمی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پر گرا دو، وہ ہماری قدرت کا نظارہ کرو۔ چنانچہ آپ نے ہمارے حکم سے عصا میدان میں چھوڑ دیا۔ اب جو یہ اژدہا پھنپنا کر اٹھا تو لوگ دنگ رہ گئے اور ان کے جادوگروں کے سارے جو بھی انہوں نے جادو گھڑا تھا وہ صاف ہو گیا، اور اس اژدہے نے ایک ایک کو چن چن کر نگل لیا اور سارا میدان صاف کر دیا۔ پھر اس میدان میں حق کا بول بالا ہوا اور جادوگروں کو نیچا دیکھنا پڑا، اور جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حق بات ہے، یہ جادو نہیں ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو واقعہ ہوا یہ معجزہ ہے، یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور لوگوں کے تمام جو لوگ تھے ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اس عصا کو پکڑا تو سانپ کو پکڑا تو پھر سے وہ عصا بن گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے کئی جگہوں پر ہے، سورہ اعراف میں زیادہ اس کی تفصیل ہے جو تھوڑی سی ہم نے جانی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر آیت نمبر 82 میں کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ حق اپنی باتوں سے ثابت فرما دے گا اگرچہ ان مجرموں کو برا محسوس ہو۔ تو اس کے کچھ ترجمے کیے گئے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ ایک تو اللہ کے کلمات سے مطلب جو دلائل اور جو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف وحی فرماتے ہیں، تو وہ باتیں اور وہ دلائل جو ہیں اس کے ذریعے باطل اس کے سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا یہ معنی کیا گیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غلبہ دے گا، اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے گا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ سچ کر کے دکھاتا ہے، اور مجرموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتا ہے جب ان کا وقت، ان کا جو بھی مہلت اللہ نے ان کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کلمہ کن سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اپنے حکم کے ساتھ ظاہری اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ حق کو سچا کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر ایک اور مطلب یہ کیا گیا کہ اللہ کے کلمات کی برکت سے جو باطل ہے وہ مار کھا جاتا ہے اور حق جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو دیتا ہے تو وہ ان سے سچی بات ثابت کر دیتا ہے اللہ، اور مجرم جو ہے وہ چاہے اس بات پر ناپسند ہو، نہ خوش ہو، ظاہری بات ہے مجرم تو خوش نہیں ہوتے، کیونکہ
ان کی بات جھوٹی ثابت پڑتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے آخر میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہی سچی رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری باتیں بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا مقصد اور خلاصہ کیا ہے کہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو قوت دے دے، فرعون جو تھا وہ اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ اپنے آپ کو رب العالی سمجھتا تھا، تو چاہے دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی بڑا بنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اگر وہ بڑا سمجھتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ مار کھاتا ہے، اور اس کو اگر وہ حق کو انکار کرتا ہے، اپنے تکبر سے حق کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کو ہلاکت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہے۔ اور ان آیات میں تمام مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے میں تکلیفوں سے اور مصائب سے گزر رہے تھے، ان کے لیے تسلی تھی، اور آئندہ کے لیے ان کے لیے بشارت تھی کہ ان کے لیے بھی اب بہت عنقریب ان کے حالات بدلنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سامان تھا، اور مشرکین مکہ کو ان آیات میں ڈراوا تھا، دھمکایا گیا کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی اگر سنبھل جائیں گے تو وہ برے انجام سے بچ جائیں گے۔